نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جز نمبر 28 28واں پارہ اور 28ویں پارے کی جو سورہ ہم پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الحشر. سورۃ الحشر بھی مسبحات ہی میں سے ہے. مسبحات وہ صورتیں جو سبحہ سے یعنی اللہ کی تعریف کے ساتھ جو شروع ہوتی ہیں اس کو مسبحات کہا جاتا ہے. سورۃ الحشر مدنی سورہ، 3 رکوع ہیں اس کے، 24 آیات ہیں، اور اس سورہ کو سورہ بنو نذیر بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الحشر اور سورۃ الانفال جو پیچھے ہم پڑھ چکے، سورۃ الانفال دونوں میں بہت کمپیریزن ہے، کیونکہ سورۃ الانفال میں بھی جب وہ سٹارٹ ہوتی ہے یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، اور وہ جو نازل ہوئی وہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، کیونکہ غزوہ بدر میں مال غنیمت ہاتھ آیا. چونکہ وہ پہلا غزوہ تھا اس لیے لوگ نہیں جانتے تھے مال غنیمت کیا ہوتا ہے. وہ مال جو 2 لشکر آپس میں لڑیں، ہارنے والے لشکر سے جو کچھ بچ جاتا ہے، جو وہ چھوڑ جاتے ہیں میدان جنگ میں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اب مال غنیمت وہ مال ہے جو دشمن کی فوج ہارنے کے بعد یا مرنے کے بعد چھوڑ گئی ہے. اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کی ساری ڈیٹیل سورۃ الانفال میں بتائی گئی 40 آیات کے بعد. اور اس سورہ میں سورۃ الحشر میں جو ریزمبلنس ہے سورۃ الانفال کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس میں مال فے کے بارے میں، کہ مال فے کی تقسیم کیسے کی جائے. اب مال فے کیا ہے؟ مال فے مال غنیمت سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ وہ مال ہے جب 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے لیکن لڑائی ہوئی نہیں، اور ایک لشکر اپنی جگہ چھوڑ گیا لڑائی کے بغیر. وہ جو مال وہ چھوڑ گیا جانے والا، جس نے اپنی جگہ چھوڑ دی، مقابلہ نہیں کیا، اس کو مال فے کہتے ہیں. سورۃ الحشر میں مال فے کی تقسیم کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بارے میں، سورۃ الحشر غزوہ بنو کیا بتایا آپ کو، بنو نذیر کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں پر یہود بھی تھے، مسلمان بھی تھے، منافقین بھی تھے. وہاں آپ نے اس وقت کے جتنے قبیلے موجود تھے سب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. اور عرب کے کلچر میں یہ بات تھی کہ 3-4 قبیلے آپس میں مل کر ایگریمنٹ کیا کرتے تھے، میثاق عہد رکھا کرتے تھے، وعدہ ایک دوسرے سے پرومس لیا کرتے تھے. اور یہ جو میثاق یا یہ جو پرومس ہوتا تھا یہ دین کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ قبیلے کی بنیاد پر ہوتا تھا، جس کی بنیادی جو شک تھی، جو رول تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک قبیلہ اس پہ کوئی اور قبیلہ حملہ کرے گا تو جن جن کا آپس میں ایگریمنٹ ہے وہ سب اس حملے کو روکیں گے اور سامنے والی جس نے حملہ کیا ہے حملہ آور فوج سے لڑیں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کیا تو اس میں بنو نذیر بھی شامل تھے. اب بنو نذیر کو ایز اے ایگریمنٹ جو انہوں نے میثاق کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کے مطابق ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا، جب غزوہ بدر ہوئی اس وقت انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ غزوہ بدر میں اہل مکہ نے حملہ کیا تھا نا، وہ آئے تھے نا لڑنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں گئے تھے لیکن وہ آئے تھے لڑنے کے لیے، اور تب غزوہ بدر ہوا. اس کے علاوہ بھی بنو نذیر نے وقت بے وقت اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی. اب ایسے لوگ جو معاہدے توڑتے ہیں، قرآن نے کلیئر کٹ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو معاہدے توڑنے والے ہیں ان کے ساتھ جو معاہدہ آپ نے کیا ہے وہ ان کے سامنے پھینک دو کھلے عام، اور ان کو بتا دو کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ تم بار بار اپنے معاہدے کو توڑتے ہو.
اور جو وعدہ شکنی کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ کون ہے یہ؟ آیت المنافق، منافق کی یہ نشانی ہے۔ تو چلیں آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پتہ چلے گی ہمیں کہ اس میں کیا ہوا، اور یہ جو بنو نذیر کے ساتھ غزوہ پیش آیا اس میں کیا ہوا اور کیوں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحہ، تسبیح بیان کی ہے، للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ماں وہ جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں موجود ہے، وہ ہوا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز غالب ہے، عزت والا ہے، پکڑنے والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ جس سے کیا پتہ چلا کہ سورہ کیا ہے؟ سورہ مسبحات میں سے ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کی، ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے۔ کیا ہے آسمان میں؟ جی، فرشتے، اسپیشلی فرشتے۔ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسبیح کے لیے، حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا، اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نقدس بحمدک، جی، تو اے اللہ ہم ہیں، نسبح، ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف کے ساتھ۔ تو ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرا مقصد کچھ اور ہے، اللہ کی کچھ اور پلاننگ تھی۔ ویسے بھی حدیث بتاتی ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور کیوں نہ چرچرائے، اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ چرچرانا سمجھتے ہیں؟ آوازیں آ رہی ہیں اس سے، ہم نہیں سن سکتے، اور کیوں نہ چرچرائے، حق ہے اس کا کہ وہ چرچرائے، کیونکہ زمین میں، آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھایا لوگوں کو کہ 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث کے مطابق، صحیحین کی حدیث کیا بتاتی ہے؟ کلیمتان خفیفتان علی اللسان، 2 ایسے کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، میزان پر بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، لیکن رحمان کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور ایک اور حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے روز اس شخص سے بہتر ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 مرتبہ پڑھا ہو۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے 100 مرتبہ، قیامت کے دن یہ بہترین اعمال میں اس کے شمار ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہاں، وہ شخص جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو وہی اس پر سبقت لے جا سکتا ہے۔ تو دیکھ لیں ابھی ہم نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بے شک اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں فرشتے جو آسمان میں ہیں، اور آسمان کے علاوہ جو زمین میں مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن جو مخلوق کوتاہی کرتی ہے وہ کون ہے؟ ہم انسان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو نیکی کی ہدایت دے، اور اس قسم کی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان، اگر تو تسبیح نہیں کرے گا تو اللہ کے الہ ہونے میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ لیکن اس تسبیح کے کرنے کو کیوں اس پہ زور دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے ہمیں خود ہی فائدہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ہمارے لیے ایک میسج بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ سلام آیا ان کی طرف سے، اور ان سے یہ کہنا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، اس لیے اس میں پودے اگاؤ، درخت اگاؤ، کیا کہہ کے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی ذکر اذکار جو ہم کریں گے، کیا ہوتا رہے گا؟ جنت میں پودے لگ رہے ہیں، درخت لگ رہے ہیں، اور پھر قیامت کے روز وہ سب جب انسان دیکھے گا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کیا کریں؟ تسبیحات میں مصروف رکھیں اور تسبیحات کا پابند بنائیں۔ اکثر یہ بات سننے میں آتی، اچھا کیا پڑھیں اور کتنا پڑھیں؟ کیا پڑھیں؟ سارے ذکر اذکار
جو بھی ہیں، لیکن کتنا پڑھیں بہت کم جگہوں پہ اس کے متعلق آیا ہے کہ کس کو کتنا پڑھنا ہے. باقی ان گنت کاؤنٹلیس پڑھتے جائیں، کیونکہ کاؤنٹلیس پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ کاؤنٹلیس اجر جمع ہوتا جائے گا. ہاں تسبیحات فاطمیہ جو ہے اس کے متعلق کیا آیا؟ سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ اور اللہ اکبر 34 ٹائمز. تو بہت زیادہ کاؤنٹنگ پہ، کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ زور کاؤنٹنگ پہ ہوتا ہے، اس پہ کہیں زیادہ زور نہیں دیا گیا، بلکہ یہی کہا گیا کہ بس اللہ کی تسبیحات بیان کی جائیں، ذکر اذکار کی جائے. کیوں؟ کون ہے وہ اللہ؟ وہ جو غالب ہے، العزیز، عزت دینے والا. ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم کہاں عزت ڈھونڈتے ہیں؟ لوگوں کے پاس کوئی عزت نہیں، اور جو ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے. اور الحکیم، حکمت والا ہے. اللہ نے اپنی حکمت رکھی ہے. اللہ کی تسبیحات کے لیے فرشتے کافی تھے، ہم انسانوں کے تسبیحات کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس میں ہماری بہتری ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت کے طور پر بار بار ہمیں کیا کیا؟ جگایا. بار بار آیات کس لیے آتی ہیں؟ یاد دہانی ہے نا، بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے آپ اگر کسی محفل میں ہیں، کسی دوست سے مل رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا اگر ان سے نہیں کہہ سکتے خود ہی بول لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور آپ یقین کریں اگر آپ خود پریکٹس میں ہوں گے تو آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کی سن کے وہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں. ویسے بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی کام کرنے سے پہلے کیا کہا؟ بسم اللہ. تو اللہ کا ذکر ہوا یا نہیں؟ بے شک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تسبیحات کا، ذکر و اذکار کا پابند بنائے. هو الذی، وہی ذات، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اخرجا، جس نے نکالا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اشارہ ہے بنو نذیر کی طرف. اہل کتاب یعنی یہودی، یہودیوں کا قبیلہ کون؟ بنو نذیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکالا بنو نذیر کو. اہل کتاب تھے، یہودی تھے. کہاں سے؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے. لأول الحشر، پہلے ہی حملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا. اب آگے پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ہسٹری کیا ہے. ہسٹری یہ ہے کہ میثاق مدینہ کے بعد بنو نذیر بار بار خلاف ورزی کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اگنور کرتے رہے. اب ایک بار ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی وغیرہ یہ صحابہ کرام شامل تھے، آپ گئے ان یہودیوں کے پاس اور ان سے کہا کہ جو قبیلہ کلب ہے ان کے 2 مقتولین کی دیت دینی ہے. دیت کیا ہوتی ہے؟ خون بہا کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے کسی سے تو جس سے قتل ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کی دیت دے گا. ٹھیک ہے نا، اس کی دیت دے گا، جس کو خون بہا کہا جاتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان کے پاس گئے، انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے آپ کو بٹھایا اور کہا کہ آپ یہاں بیٹھے انتظار کریں، ہم پیسوں کا بندوبست کرتے ہیں. اب یہ یہودی باہر گئے اور آپس میں صلاح مشورہ کیا، تدبیر، سازش کی. سازش کیا کی گئی کہ یہ ایک بڑا سا پتھر، وہ چکی جس پہ آٹا پیستے ہیں وہ والا، یہ اوپر لے جا کے چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرایا جائے اور ان کو خبر ہی نہیں ہوگی، تو بس قصہ ہی تمام ہو جائے. اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا بھی کہ کون ہے جو یہ کام کرے گا. تو ان میں سے ایک شخص تھا عمر بن جہاش. عمر بن جہاش نے کہا میں یہ کروں گا، میں کر سکتا ہوں، میرے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن ایک اور شخص تھا جس کا نام سلام بن مشکم تھا، اس نے کہا ایسا نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کا نبی ہے. دیکھیں مانتے نہیں تھے لیکن ان کو پتا تھا، کیونکہ اہل کتاب تھے. اہل کتاب کی جو کتاب تھی تورات یا انجیل، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. جانتے تھے، مانتے نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ اگر اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے بتا دیا پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور ابھی وہ شخص یہ پلاننگ کر ہی رہا تھا، عمر بن جہاش، کہ وہ اوپر جائے اور وہ بھاری پتھر آپ پر گرائے کہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو ان کی سازش کی خبر دی اور آپ سے کہا کہ فوراً یہاں سے نکلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے چونکہ سچے نبی تھے، آپ اپنے صحابہ کرام کو وہاں سے
لے کر چلے گئے۔ اور آپ نے کیا کیا کہ محمد بن مسلمہ ایک شخص تھا، اس کو بھیجا بنو نذیر کے پاس اور ان سے کہا کہ اب ہمارا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، ہم تمہارے معاہدوں کو تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، اپنے پاس سنبھال کے رکھو، اس لیے ہم سے آگے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہاں 10 دنوں کا تمہیں الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، 10 دنوں کے اندر اندر یہ جگہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم 10 دنوں بعد ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا سامنا تم لوگ نہیں کر سکو گے اور سب مارے جاؤ گے۔ اب جب ان کو یہ خبر پہنچی، منافقین نے پیچھے سے کیا کیا، انہوں نے بنو نذیر سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس 2000 لشکری موجود ہیں، پورے اسلحے سے لیس، ہم تمہاری مدد کریں گے اور ان مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ، اور اس کے بعد کی یہ آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کفار یعنی بنو نذیر کو ان کے گھروں سے ایک ہی پہلے ہی حملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور پلاننگ کیا کی کہ اب ہم جائیں گے 10 دنوں کے بعد اور ان پہ حملہ کریں گے، اگر وہ وہاں سے جا چکے تو پھر تو جا چکے، لیکن اگر نہیں گئے تو ہم خود جا کے ان کو نکالیں گے۔ ماں نہیں ظننتم، تم سمجھتے تھے، تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا، ان یہ کہ یخرجو وہ نکالے جائیں گے، وظنوا اور گمان کیا انہوں نے، انہم بے شک وہ، مانعتہم بچا لے گا ان کو، بچا لے گا ان کو، کن کو؟ بنو نذیر کو بچا لے گا کیا چیز؟ حصونہم، حصونہم ان کے قلعے، بڑے بڑے قلعوں میں رہنے والے لوگ تھے یہ۔ قلعہ کیا ہوتا ہے؟ قلعہ ایک ایسی بلڈنگ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کی دیواریں جو ہوتی ہیں وہ عام نارمل یہ دیواریں نہیں ہوتی، 2 دیواریں بنا کے اس کے اندر جو ہے ایک مٹیریل لگایا جاتا ہے، اتنی موٹی موٹی اس کی دیواریں ہوتی ہیں، مطلب اگر نارمل دیوار اتنی سی ہے تو یہ اتنی ہوتی ہے، یہ اس سے بھی ویسے آپ کو بتا رہی ہوں اندازہ ہو جائے۔ اور اس کی جو شیپ بنائی جاتی ہے اس بلڈنگ کی، وہ صرف دیواروں والی نہیں کہ دیوار بنا کے اندر بلڈنگ میں لوگ رہ رہے ہیں، بلکہ انڈر گراؤنڈ اس کے ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ اتنے مضبوط قلعے، ان کے ذہن میں کیا تھا؟ یہ کیا ہم پہ حملہ کریں گے، ہم جا کے اپنے قلعوں میں چھپ جائیں گے اور وہ ہمیں بچا لے گا۔ من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا۔ فآتاہم، پس وہ آئے ان کے فآتاہم اللہ، پس آیا ان کے پاس اللہ، من حیث، وہاں سے جہاں سے لم نہیں یحتسبو، ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اور کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے؟ اب یہ آگے بتایا جا رہا ہے، وقذف، اور ڈال دی اللہ سبحانہ وتعالی نے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، روب کو۔ اب یہ روب کیا ہے اس کو دیکھیں، روب مینز ڈر، خوف، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دیے گئے نا، میریکلز، یہ ایک ایسا میریکل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرا روب 1 مہینے کی مسافت سے ڈال دیا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت یعنی اگر میں کسی سے اتنا دور ہوں کہ 1 مہینہ سفر کر کے میں اس تک پہنچوں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں اس کے دل میں میرا ڈر ڈال دیا، روب ڈال دیا۔ کیونکہ دیکھیں پیچھے آیا نا، پہلے ہی حملے میں حملہ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے، مومنین نے، صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ ان کے پاس وہاں سے آیا، یعنی اللہ کی پکڑ، اللہ بذات خود نہیں، فزیکل بات نہیں ہو رہی، اللہ کی پکڑ وہاں سے آئی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب اس کا کمپیریزن کریں، کیونکہ یہ بنو نذیر ہے نا، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بدر سے کتنے تھے مسلمان؟ کفار 950 لوگ، جن کے پاس قسم قسم کا اسلحہ تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 313 لوگ ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو کیا 313 لوگوں نے مقابلہ کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے۔ وہ کون؟ وہ بھی اللہ آیا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، تو وہاں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کے ذریعے؟ روب کے ذریعے، ایک معجزے کے ذریعے کہ ان کے دل میں روب ڈال دیا۔ اور جب روب ڈلا تو بنو نذیر نے کیا کیا؟
یخربون وہ خراب کر رہے تھے بیوتہم اپنے گھروں کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے. اب ہوا کیا کہ جب ان کو پتہ چلا دل میں اب ڈر آ گیا ہے. دیکھیں جب انسان کو ڈر لگتا ہے، دشمن کا ڈر آ گیا تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہاں سے بھاگنے. کیونکہ جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں. تو اللہ نے اتنا ڈر ان کے دل میں ڈالا کہ مقابلے والا جو کانسیپٹ تھا وہی غائب. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جان بچانی ہے. لیکن جان بچانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو قلعے انہوں نے بنائے تھے، وہ جو گھر، وہ جو محل، بڑے بڑے گھر، کیا کیا؟ اس کو سب کو اپنے ہاتھوں سے ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیا. اس کی چھتیں اکھیڑ دیں، اس کی دیواریں، اس میں سے لوہے اور سب چیزیں وہ نکالنا شروع کر دیں اور اس کو خراب کرنا شروع کر دیا. سوچیں آپ، جس گھر کو انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے اور اتنی محنت سے بنائے، پھر انسان اس کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر دے تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ خراب کر رہے تھے وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے. وَأَيْدِي اور ہاتھوں سے المؤمنین مومنوں کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھر خراب ہونے لگے. جو بچا کچا سامان تھا وہ مومن جو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو خراب کر دیا. فَاعْتَبِرُوا پس نصیحت حاصل کرو یا اُولِي الْأَبْصَارِ اے نگاہیں رکھنے والوں. کون سی نگاہ؟ وہ نگاہ جو حق کو دیکھتی ہے. عام آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں عام آنکھیں تو سب کی آنکھیں ہیں نا، لیکن کوئی اس کو حق کو پہچان سکتا ہے، پہچاننے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، اور کوئی حق ان کو نظر ہی نہیں آتا. حق کی طرف سے وہ اندھے بنے ہوئے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ عقل حاصل کرو اے نگاہیں رکھنے والوں، یعنی جن کی فکر، سوچ، عقل کا نگاہیں مینز ان ادر ورڈز عقل کی طرف اشارہ ہے. جو عقل مند لوگ ہیں وہی اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. اب کیا سبق حاصل کریں؟ عبرت کیا ہے اس میں؟ نمبر 1، جو بھی رسول کا انکار کرے گا. رسول کا انکار ہوا نا، کیونکہ کیا انہوں نے پلاننگ کیا کی اوپر سے؟ جی، جو بھی رسول کا مقابلہ کرے گا، جو رسول کا انکار کرے گا اور جو وعدوں کو توڑے گا. دیکھیں وعدے کو توڑنا جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے. قیامت کے روز وعدوں سے جو عہد کیے ہیں آپ نے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو اللہ ہمیں اپنے وعدے نبھانے کی توفیق دے. تو عبرت کیا حاصل کرو؟ جو رسول کی بات نہیں مانے گا، جو وعدوں کو توڑے گا، جو رسول کا انکار کرے گا، وہ یہ جان لے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جو مقابلہ کرنے کی ٹھانے گا، ایک روب کچھ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک روب جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا جیسے خودکشی ہوتی ہے، ایسے اپنا سب کچھ برباد کر ڈالا. ولولا اور اگر نہ، ان یہ کہ کتب اللہ لکھا ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علیہم ان پر الجلا جلا وطنی. جلا وطنی کیا ہوتا ہے؟ جی ڈیپورٹ کر دینا. اگر اللہ نے اس بنو نذیر پر جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیسے لکھی ہوتی؟ کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری پلاننگ کر دی ہے نا. اگر پلاننگ کے مطابق جو اللہ نے کیا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا روب کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دوسرا ان کے ساتھ کیا حشر کرتا؟ لَعَذَّبَهُمْ البتہ وہ عذاب دیتا ان کو، فی الدنیا دنیا میں بھی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب النار آگ کا عذاب ہے. اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا. کیا مطلب بنتا ہے؟ اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا مینز مومنوں کے ہاتھوں یہ سب مارے جاتے. یہ سب مارے، اب مارے نہیں گئے، زندہ سلامت یہاں سے نکل گئے. لیکن اللہ نے چونکہ جلا وطنی ان کے لیے لکھی تھی، مینز ان کو زندگی کے ساتھ یہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی پلاننگ تھی. اور نہ صرف یہ کہ وہ ان مومنوں کے ہاتھوں ان کو قتل کروا دیتا، بلکہ ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ جی عذاب النار. سورہ نوح کی قوم کے لیے ہم پڑھتے ہیں اغرقوا فادخلوا النار. غرق کس چیز میں ہوئے تھے؟ اور پھر داخل کہاں ہوئے؟ آگ میں. تو یہی مثال ان کے لیے بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو مومنوں کے ذریعے قتل کرواتا اور آخرت میں بھی ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہی ہے. ذالک یہ سب کچھ جو ہوا کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ بے شک وہ جو تھے، کون؟ بنو نذیر، شاق اللہ
انہوں نے مقابلہ کرنا چاہا اللہ کا و رسولہ اور اس کے رسول کا. تو کیا ہے کوئی جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر سکے؟ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو بھی مقابلہ کرنا چاہے گا اللہ کا وہ یہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. اب آئیں اس آیت پہ غور کریں. کیسے، کون کون سی قومیں گزری؟ نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک تبلیغ سننے کے باوجود 80 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. نوح علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا آ کے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ. بیٹے نے کیا کہا؟ یہ جو سامنے پہاڑ ہے میں اس پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا. لا عاصم اليوم، حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آج کے دن کوئی نہیں بچانے والا من اللہ، اللہ کے اس عذاب سے ڈوب جاؤ گے. مت اپنے انجام کو کافروں کے ساتھ کرو. لیکن اس نے باپ کی بات نہیں مانی، مخالفت کی رسول کی. رسول بھی تو تھا نا باپ اس کا. اسی طرح قوم عاد کو دیکھیں، پھر قوم ثمود کو دیکھیں، کیسے انہوں نے مقابلہ کرنا چاہا اپنے پیغمبروں کا، تو کیا وہ کر سکے؟ فرعون کو دیکھیں، کون تھا وہ؟ مصر کا بادشاہ. انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کہا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ بھی جب اللہ سے اور اس کے رسول، کون سا رسول ان کے پاس آیا؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کے رب کا جب اس نے مقابلہ کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کیسے پانی میں ڈبو دیا اور اس کو رسوا کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے. جو بھی اللہ سے مقابلہ کرنے کی ٹھانے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مہلت دے گا، کر لو جو کرنا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کون غالب آئے گا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، البتہ ضرور بے ضرور میں اور میرا رسول جو ہے وہی غالب آنے والا ہے. اسی طرح پیچھے ہم پڑھ چکے 2 قسم کی پارٹیوں کے بارے میں. کون سی؟ ایک حزب اللہ اور دوسری حزب الشیطان. تو جو حزب اللہ میں شامل ہوگا اللہ اس کو بچا لے گا، لیکن جو حزب الشیطان میں شامل ہوگا وہ حزب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دے گا. اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی مقابلہ کرنا چاہے گا اور اس کے رسول کا، وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ اس کو بڑے زبردست عذاب کے ساتھ پکڑ لے گا. اب اگلی جو آیت ہے یہ بنو نذیر ہی کے بارے میں ہے، غزوہ بنو نذیر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آئے کیا کرنے کے لیے؟ بنو نذیر پر چڑھائی کے لیے. 2 قسم کی تفسیر بتاتی ہیں، 2 قسم کی رائے ہے بیسیکلی، کہ کچھ نے کہا کہ 6 دن تک آپ نے محاصرہ کیا، یعنی ان کو گھیرے میں رکھا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. اور کچھ جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ 15 ڈیز، یعنی 1 ویک یا 2 ویک جو بھی ہو، یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنے دن تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صحابہ کرام کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، اور آپ نے محاصرہ کیا، تو جہاں آپ نے محاصرہ کیا تھا وہاں اس ایریا سے لے کر ان کے قلعوں اور آپ کے محاصرے کے درمیان کی جو جگہ تھی وہاں پہ کچھ کھجور کے درخت تھے، اور ان کھجور کے درختوں کو آڑ بنا کر بنو نذیر کبھی آپ پہ پتھر پھینکتے، کبھی آپ پہ تیر پھینکتے، یعنی آپ کو بھگانے کے لیے. سامنے تو وہ مقابلہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ دل میں ڈر تھا، خوف تھا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم جو آیا وہ یہ آیا کہ ان کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا جائے. کیا آپ جانتے ہیں درختوں کو کاٹنا گناہ ہے، اور اسپیشلی وہ درخت پھر جس پہ پھل لگے ہوں وہ تو پھر اور زیادہ گناہ ہے، سخت ناپسندیدہ ہے. اب جب اللہ کے اذن کے مطابق ان درختوں کو کاٹا گیا تو لوگوں نے تو شور مچایا کہ تم کہتے ہو یہ اللہ کا رسول ہے، تو اللہ ہی کے حکم کی اس نے بڑی نافرمانی کی ہے، اس نے تو بڑا غلط کام کیا ہے. تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، ماں جو قطعتم تم نے کاٹے، من لینتن کھجور کے درختوں میں سے، او یا ترکتموہا تم نے چھوڑ دیا اس کو، قائمتن کھڑے ہوئے، علی اصولہا اپنی جڑوں پر، فباذن اللہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے یہ کیا تھا، ولیخزی اور تاکہ رسوا کر دے الفاسقین ان فاسقوں کو. فاسق کون ہوتا ہے؟ حدیں توڑنے والا اور وعدوں کو توڑنے والا، عہدوں کو توڑنے والا. اشارہ ہے کن کی طرف؟ بنو نذیر کی طرف. اے بنو نذیر تم بھی تو وعدوں کو توڑتے ہو اور بغیر کسی مجبوری کے توڑتے ہو.
مسلمانوں نے کوئی عہد شکنی نہیں کی، کوئی وعدہ نہیں توڑا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ جو آڑ انہوں نے بنائی ہوئی ہے یا بن چکی ہے اس کو ہٹانے کے لیے اٹ مینس یہ دین کے حق میں ہے. تو دین کے حق میں حکمت کے طور پر اگر ایسا کوئی کام کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس پہ بڑا شور اٹھا کہ یہ کیسا نبی اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے اور اس نے کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا. ہاں کہ سارے درخت کاٹے بھی نہیں گئے تھے، کچھ ایک پورشن تھا جس کو کاٹا گیا تھا، لیکن اس پہ بڑا شور اٹھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کلیئر کیا، لوگوں کو بتایا. اب اگلی جو آیات ہیں اس میں مال فے کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جیسے کہ سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ مال فے کیا ہوتا ہے. چونکہ جو بنو نذیر تھے ان کو یہی بتایا گیا کہ وہ جو کچھ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ہتھیاروں کے علاوہ، اسلحے کے علاوہ، وہ اپنے ساتھ لے جائیں، اور باقی کوئی چیز لے جانے کی ان کو اجازت نہیں، اور ان کی جان بخشی کر دی گئی، یعنی ہم ان کو قتل نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا. اب انہوں نے کیا کیا، 600 اونٹوں پر اپنے سامان کو لاد لیا. 600 اونٹ، اندازہ لگائیں کیا کچھ تھا ان کے پاس. 600 اونٹوں پر تو کتنا کچھ لے جا سکتے تھے، سب کچھ تو پھر بھی نہیں لے جا سکے. اب مال فے میں یعنی جب وہ چلے گئے اور باقی جو سامان بچا اس میں کیا تھا، اس میں ہتھیار تھے اور موسٹلی باغات تھے، کیونکہ یہ بہت خوشحال قبیلہ تھا. ہتھیار میں سے 50 زرہیں تھی اور 340 تلواریں تھیں، 50 خود تھے. یہ جنگی ہتھیار جو ہوتا ہے وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں تھیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو تقسیم کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر اللہ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. جیسے سورہ انفال میں مال غنیمت غزوہ بدر کے بعد ملا، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے ساری اس کی ڈیٹیل بتا دی گئی. اب یہاں یہ بتایا جائے گا ان اگلی آیات میں بھی جب ہم پڑھیں گے کہ مال فے کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے کے ساتھ کیا کیا. اولین جو مہاجرین تھے، اولین مہاجرین کون، جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، کیا کچھ چھوڑا انہوں نے، سب کچھ چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے، کیونکہ آگے تقسیم جو آئے گی اس میں یہ سب کچھ بتایا جائے گا، ان مہاجرین میں ان کو تقسیم کیا. اور صرف 2 ایسے انصاری تھے جو بہت فقیر تھے. ہاں کہ انصاری کون تھے، وہ مدینے کے رہنے والے خوشحال لوگ تھے. لیکن 2 ایسے انصاری جن میں مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن مکتوم کا نام بتایا جاتا ہے، وہ تھے انصاری لیکن غریب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کو حصہ دیا. جو جنگی ہتھیار تھے اس کو آئندہ جنگوں میں استعمال کرنے کے لیے محفوظ کر لیا. ایک باغ تھا، باغ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ آپ نے اپنے خاندان کے لیے محفوظ کر لیا، کیونکہ آپ کے گھر والوں کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمیں وہ باغ ملا تو ہم نے کچھ سکھ کا سانس لیا کہ چلو اب ہمیں کچھ کھانے کو تو کم از کم ملے گا. سبحان اللہ. جس کی تقسیم کیا ہے، وما، اور جو افا اللہ، جو لوٹایا اللہ نے یعنی مال فے، علی رسول ہی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہم، ان میں سے، یعنی وہ مال فے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا ان میں سے، فما، پس نہیں، او جفتم، نہیں